بسم اللہ الرحمن الرحیم وستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں پوری رات نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، نماز پڑھ کر دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اب اللہ کی مدد ضرور آ کر رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخر مسلمانوں کو جو نہتے تھے 313 تھے، 1000 مسلح کفار پر غلبہ عطا فرما دیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی اور انبیاء کی یہ سنت ہے، جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا مانگ کر مسجد سے باہر نکل گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، میرے صحابہ، تمہیں معلوم ہے کہ یہ میرا صحابی جو مسجد میں آیا تھا اور اس نے نماز پڑھی، دعا مانگی، تو اس نے اللہ سے کیا مانگا؟ یا رسول اللہ کیا مانگا؟ ارشاد فرمایا، اس نے اللہ تعالیٰ سے نمک مانگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہم عادت ڈالیں، جو حاجت بھی پیش ہو، دینی یا دنیاوی، خود بھی اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو بھی اس کی تعلیم اور تربیت دیں کہ نماز پڑھ کر اللہ سے مانگا جائے۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے، کوفہ میں کلی تھا، لوگوں کا سامان لے جاتا، ایک مرتبہ ایک بندہ اس کے ساتھ ہو گیا، اصل میں وہ ڈاکو تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے اس نے دوسرے راستے کی طرف اشارہ کر دیا، اس راستے سے چلو۔ تو تھوڑا چلنے کے بعد ایک جنگل آ گیا، وہ ڈاکو پیچھے سے اترا اور اس کو قتل کرنے لگا۔ یہ شخص جو کلی تھا، سامان کرائے پر لے جاتا تھا، اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ تو نماز پڑھنے لگا، امن یجیب المضطر اذا دعا، اس کی زبان پر جاری ہو گیا کہ اللہ بے قرار جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار سنتا ہے۔ تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے نیزے سے اس ظالم کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگنے والے نماز کے ذریعے بن جائیں۔